حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ جلالی نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ اللہ نے آپ کو ہم سب کا باپ بنایا، والد بنایا، اللہ نے آپ کو منتخب کیا، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، اتنا پروٹوکول ملا، لیکن آپ کو اللہ نے کہا تھا جنت کے اس درخت میں سے مت کھانا، آپ نے کھا کے ہم سب کا نقصان کر دیا۔ جنت سے ہم سب کو نکلوا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جلال میں، کیا کیا یار، مطلب اب یہ میرا اپنا انداز ہے نا، مطلب یہی تھا کہ کیا کیا، اتنا اللہ نے آپ پر انعامات کیے، مٹی سے بنایا، فرشتوں کو حکم دیا کیا کرو بھائی، سجدہ کرو، اتنا پروٹوکول دیا، اپنے چکر میں ہم سب کو نقصان کروا دیا، نہ کھاتے تھوڑا صبر کر لیتے۔ آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ نے یہ واقعہ کہاں پڑھا ہے کہ میں نے جنت میں سے کھا لیا تھا؟ جنت تورات میں لکھا ہوا ہے، تو تورات اللہ نے کب لکھی تھی؟ جو اللہ نے تورات لکھی تھی وہ کب لکھی تھی؟ میری پیدائش سے پہلے تھی یا نہیں تھی؟ ہاں بھئی، آپ کی پیدائش سے پہلے لکھی ہوئی تھی۔ تو کہا جب اللہ نے میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھا ہوا تھا کہ آدم پیدا ہوگا، جنت کا درخت کھائے گا، سزا ملے گی، جنت سے نکالا جائے گا، توبہ کی کرے گا، معاف ہو جائے گا، تو جو چیز پہلے سے طے شدہ تھی آپ مجھ میں کس بیس پہ ملامت کر رہے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں فحج آدم موسیٰ، آدم اس مناظرے میں موسیٰ پر غالب آ گئے۔ حضرت موسیٰ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو ہر آدمی غلطی کر کے تقدیر کا حوالہ دے سکتا ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ ایک آدمی کسی کو قتل کرے، قاتل کو ہم پکڑیں، سزا دینے لگیں، کہ بتاؤ ازل میں تقدیر میں تو پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ زید بکر کو قتل کرے گا، اور بکر کا اس ٹائم پہ انا للہ ہو جائے گا، موت کا وقت تو متعین ہے نا، موت کا وقت بھی متعین ہے، کیسے مرے گا یہ بھی متعین ہے، کون ٹرک کے نیچے آ کے مرے گا، کون کورونا سے مرے گا، کون قتل سے مرے گا، کون بیوی سے مرے گا، کس کی بیوی شوہر سے مرے گی، یعنی ٹینشن مراد، دونوں ایک دوسرے کو ٹینشن دیتے ہیں۔ تو یہ تو سب پہلے سے کیا ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں پھر تو جو دلیل آدم علیہ السلام نے دی اور حضرت موسیٰ اس دلیل کے سامنے خاموش ہو گئے، تو وہ دلیل تو آج ہر مجرم دے سکتا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی خطا پہ توبہ کر چکے تھے، اور جب سچے دل سے توبہ کر لی جاتی ہے تو پھر ملامت کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ تقدیر کا سہارا لیا جا سکتا ہے کہ جو غلطی میں چھوڑ چکا ہوں، توبہ کر لیا، بس اس پہ کیا کرو، مٹی ڈالو۔ مزہ آیا۔